سورہ انفال میں ایک بہت اہم آیت ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون، پھر اللہ نے بتایا کہ اگر تم 20 ہوگے، یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آؤ گے. یعنی دشمن تم سے 10 گنا زیادہ ہو اور تمہاری قوت 10 گنا کم ہو تو اللہ تمہیں دشمن پہ غلبہ عطا کرے گا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دشمن سے اگر ہم 10 گنا کم ہیں طاقت میں تو ایسے موقع پہ بھی لڑنا فرض ہے. اس سے کم اگر طاقت ہے تو پھر لڑنا فرض بولو بھائی نہیں ہے، کیونکہ پھر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے. یہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو بہت سی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ 10 گنا سے بھی کم طاقت تھی، تو وہ خود سے نہیں لڑی گئی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے مسلط ہو گئی. جیسے 20 آدمی آپ اکیلے کو پکڑ کے مارنے کے لیے قتل کرنے آئیں گے تو پھر تو مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا. تو اس میں تو یہ شرط نہیں ہے کہ میرے میں لڑنے کی، تو مرنا تو ہے ہی، تو مرنا ہی جب ہے ہی تو آدمی کہ چلو ایک آدھ کو ٹپکا کے ہی مروں تو اچھا ہے. لیکن خود سے لڑائی کرنا، خود سے کسی سے پہل کرنا، تو اس کے لیے اللہ نے صحابہ کو شرط بیان کی کہ تم سے دشمن 10 گنا زیادہ ہوگا تو میری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی، طاقت اور قوت کی بنا پہ شکست نہیں ہوگی. تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ابتدائے اسلام میں اگر صحابہ کرام کی طاقت 10 گنا کم تھی اور دشمن ان سے 10 گنا زیادہ طاقتور تھا تو ان پر جہاد کیا ہو گیا تھا؟ فرض. لیکن پھر بعد میں یہ آیت منسوخ ہوئی. وہ کیا منسوخ ہوئی؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو گئی ہے. ایمان کی جو پاور، جو طاقت اور جو تقوی اور للہیت پہلے تھی اس میں کچھ، کیونکہ نئے نئے لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے نا صحابہ کے دور میں، تو جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا ایمان کچھ اور. تو اللہ نے کہا کہ 10 گنا کم، باقی تقوی اور للہیت سے کام چلے گا. جو 9 گنا طاقت کم ہے نا اس کی کمی کس سے ہوگی؟ تمہاری استقامت، تمہارا صبر اور تمہارے تقوی سے. لیکن بعد میں اللہ نے کہا اب تم میں کچھ کمزوری پیدا ہو، کیونکہ بہت سے نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کی وہ قربانیاں نہیں تھیں جو صحابہ کی تھیں. بہت اہم آیتیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. یہ ٹیکنیکل قسم کی علمی باتیں ہوتی ہیں، ان کو اچھی طرح پلے باندھ لیا کرو. تو اب اللہ نے کہا اب تم کیا ہو گئے ہو؟ کمزور. یعنی وہ بات نہیں رہی ہے، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جن کی وہ قربانیاں نہیں تھیں. فرمایا وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، اب تم میں اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ غالب کر دوں گا. وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000، اگر 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب کر دوں گا اب باذن اللہ اپنے حکم سے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل. کیا مطلب؟ اب طاقت کا توازن آدھا اگر ہو، تم ان سے کمزوری میں آدھے ہو اور وہ تم سے ڈبل ہے. تمہاری آرمی کی تعداد مثال کے طور پر 6 لاکھ ہے اور ان کی 12 لاکھ. تمہارے پاس کلاشن کوفیں 50,000 ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے پاس 1 لاکھ. تمہارے پاس میزائل بحری جہاز اتنے ہیں، ان کے پاس اس سے ڈبل، تو بھی غالب کون آئے گا؟ طاقت کی بل بوتے پر تمہیں شکست، اگر تمہیں شکست ہوئی تو تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوگی. اسباب کی دنیا میں بھی تم غالب آ جاؤ گے کیونکہ تم مومن ہو اور وہ مومن بولو نہیں ہے. تو اسلام کا بھی تو کچھ فائدہ ہوگا ہی نا. سارا اگر کلاشن کوفو نہیں کرنا ہے تو پھر مسلمان کس بات کے بھائی. لیکن اللہ نے کہا شرط یہ کہ تم صبر کرنے والے ہو. فوج میں بزدل لوگوں کو نہ بھرتی کر لیا گیا ہو. سارے محلے کے بھگوڑے جو گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے وہ سارے آرمی میں آ گئے، نیوی جوائن کر لی انہوں نے. اس قسم کا معاملہ نہ ہو. صبر کرنے والے، ڈٹ جانے والے ہوں تو ان کی فوج ڈبل ہوگی اور تمہاری آدھی، تو بھی میں تمہیں ان پہ غلبہ عطا کروں گا. آپ کو یہ ایک اشکال ہوگا کہ بھئی پاکستان نیوی جو ہے اس کے پاس تو جہاز ان کی نسبت آدھے سے کم ہے، تو پھر تو ہم ان پہ غالب آ ہی نہیں سکتے. یہ اشکال اس لیے، اس کا جواب یہ ہے، میں نے ایک نیوی کے آفیسر سے پوچھا تھا کہ انڈیا کی نیوی تو اتنی بڑی ہے اور آپ کی نیوی بہت چھوٹی، تو انہوں نے کہا ہمارا سمندر بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس سمندر زیادہ ہے، تو ہمیں تھوڑے سے سمندر کی حفاظت کرنی ہے، اس کے لیے اتنی بہت ہے. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیلکولیٹر لے کے کہیں ہر جگہ یہ مثال فٹ نہ کریں. اس میں چینجنگ خطے کے لحاظ سے، حالات اور واقعات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، کہ کیونکہ ہمیں ایک چھوٹے علاقے کا دفاع کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے ہماری نیوی بہت ہے.
اور ان کے پاس سمندر بہت زیادہ ہے تو ان کو ویسے ہی یعنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے زیادہ نیوی چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک لمسم اللہ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے. لمسم ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ تم آدھے ہو اور وہ تم سے ڈبل, تو طاقت اور اسباب کی دنیا میں تمہیں شکست نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی. تو اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر فقہا نے یہ استدلال کیا کہ اگر مسلمانوں کے پاس آدھی طاقت ہو اور دشمن کے پاس ڈبل, تو بھی مسلمان پہ لڑنا, بولو بھائی, فرض ہے. وہ پھر جہاد سے بزدلی کی اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس سے بھی کم طاقت ہے پھر خود پنگا لینا اس کی اجازت نہیں ہے. یہ آج بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس گھس جاؤ, پڑ جاؤ, مار دو, یہ کر دو. اب ایک طاقت سے کیا ہوتا ہے؟ غزوہ بدر میں 313 تھے, وہ 1000 تھے. جب ان کی مدد آ سکتی ہے تو ہم, تو طاقت کا جو توازن ہے نا اس وقت اسلامی ملکوں کا اور غیر مسلم ممالک کا, زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے تمیز اور شانتی اور امن اسی میں ہے کہ تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کی کوشش میں لگے رہو, پنگے بازی نہ کرو. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے ہاں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے, بس وہ تقریریں کرے ممبر بیٹھ کے, گھس جاؤ, یہ کر دو, ایسے کر دو, اس ملک میں گھس کے دھماکے کرو, اس ملک میں گھس کے دھماکے کرو. جو چیز آپ افورڈ نہیں کر سکتے اس سے امن خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ منسوس ہے یہ آیت. اور میں نے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تفصیل سے بیان کی تھی کہ آپ نے کیسے شروع میں اپنے ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, دفاع پہ اکتفا کیا ہے. بہت عرصے کے بعد جا کے پھر جب ایک پاور مل گئی, ایک لشکر تیار ہو گیا, پھر جا کے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے, جذبات سے کام نہیں لینا. تو اس وقت پوری دنیا میں جتنا امن قائم ہوگا اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا. اور اگر بدامنی پھیلی تو اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہے؟ مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان کمزور ہیں اور پٹیں گے. تو میں مانتا ہوں کہ بہت سی دہشت گردوں کی جو کاروائیاں دنیا میں ہوتی ہیں اس میں مسلمان نہیں ہوتے, لیبل اسلام کا ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اس میں جو اسلام کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور ان چند لوگوں کی وجہ سے ہر ایک پر سختیاں آتی ہیں, پھر ہر ایک پر مصیبت آتی ہے, سب پر, پورے ملک کا امن خراب ہوتا ہے. تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایسی جگہ جہاں آپ کو اپنے دفاع کے لیے لڑنا پڑے, کوئی خام خامے آ کے آپ کو مار رہا ہو, جیسے بعض خطے ایسے ہیں دنیا میں جہاں مسلمانوں کو بلا وجہ کوٹا جا رہا ہے, تو وہ اپنے دفاع میں تو لڑے گا نا بھائی. وہ تو بلی کو بھی جب کہیں راستہ نہ ملے نا بھاگنے کا اور وہ دیکھ رہی, وہ بھی حملہ کرتی ہے اپنے سے زیادہ طاقتور پر, اتنی سینس تو اس میں بھی ہوتی ہے. تو ایسی کہیں سچویشن ہو وہ تو پھر مرتا کیا نہ کرتا. اس میں ہم دنیا میں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کوئی تمہیں کوٹنے آ رہا ہے تو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ, بولو میرا سر حاضر ہے, آپ پھوڑ دیں جتنا چاہیں پھوڑ دیں, کیونکہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اس سے ہٹ کر خود سے جا کے کہیں حملے کرنا, دھماکے کرنا, یہ ویسے بھی اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات کے بھی ویسے بھی خلاف ہے, قرآن کی تعلیمات کا, اور اس نص کے تو بالکل خلاف ہے اس کے. تو ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھنا ہے. ایک عالم بیان میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ خود کفیل نہیں ہیں ابھی, ہم تو جہاز دوسروں سے لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک اسلامی ملک ہے, اس کو جہاز دیے امریکہ نے, تو انہوں نے امریکہ سے جہاز خریدے ہیں. امریکہ نے اس میں پاسورڈ لگایا ہوا ہے کہ وہ جہاز فلاں اتنی حدود سے باہر جا ہی نہیں سکتا, اور اس کی ریپیئرنگ بھی امریکہ. تو یہ تو کس کا حال ہے؟ اسلامی ملکوں کا حال ہے. یعنی آپ لڑنے کے لیے ایک ایک چیز ان سے لے رہے ہو, تو وہ ایسی چیزیں آپ کو تھوڑی بنا کے دیں گے کہ آپ خود ہی انہیں کو پیٹنا شروع کر دو. وہ تو ہر چیز میں آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے. ہاں پاکستان اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے, بہت حد تک ہوا ہے, 100% پاکستان بھی نہیں ہوا. تو جذباتی باتوں سے بات نہیں بنتی, یہ کر دو وہ کر دو, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر سینس سے بلکہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ چلے گا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ ویڈیو سینٹر جگہ جگہ کھلے ہوئے ہیں, انڈین فلمیں بک رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا کروں میں؟ کہہ رہا ہے یار یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے کب کہا کہ صحیح ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ان کو بند کرواؤ. میں نے کہا جاؤ تھانے میں جا کے رپورٹ کراؤ, ان کو بند کر دو. کہہ رہے وہ تھانے والے خود فلمیں دیکھتے ہیں. میں نے کہا پھر بند ہو جائے گا جب وہ خود فلمیں دیکھ رہے ہیں. تو کہنے لگے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, تبلیغ میں جاؤ, ان کو جا کے محبت سے پاؤں دباؤ, دعوت دو, بھائی دین کی طرف آ جاؤ. اس سے زیادہ آپ کچھ بھی ہے بھائی نہیں کر سکتے. جو چیز آپ میں پاور نہیں ہے, آپ میں جب آپ پولیس میں جاؤ گے نا, جب آپ بن جاؤ گے ملک کے صدر اور ساری اسمبلی بھی آپ کے مطلب کی ہوگی,
پھر آپ قانون استعمال کرنا اور ڈنڈا چلانا. تو جب تک نہیں ہے تمیز امن شانتی کے ساتھ. اب میں ایک دفعہ بس میں آ رہا تھا, وہ لانگ روٹ پہ, تو گانے لگا دیے, تو ایک خاتون جوان عورت تھی, وہ کھڑے ہو کر زور زور سے بیچاری, اپنے تو اس کے جذبات اچھے تھے, چیخنے لگی بند کرو اس گانے کو. لوگوں نے بھی اس عورت کا ساتھ دیا, مگر ہوا کیا, ان نالائقوں نے بند کرنے کے بجائے اس خاتون کو اتار دیا. غلط کیا 100%, بند کر دینے چاہیے تھے. لیکن غلبہ کس کا ہے دنیا میں؟ بے دینوں کا ہے. غلبہ بے دینوں کا. نہیں سنی جائے گی آپ کی بات. یا تو بس میں اکثریت آپ کا ساتھ دے رہی ہو, اکثریت تو کہہ رہی ہوتی ہے لگاؤ, 2-4 ہوتے ہیں نماز کے لیے نہیں روک رہے ہوتے کم بخت, اس پہ تو میں کہتا ہوں لازمی لڑو, نماز قضا ہونے نہ دو. ابھی اتنا کمزوری نہیں ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہے نا نماز بھی قضا, اس کو بولو بھائی گانے لگانا آپ کا اپنا مسئلہ تھا, ہم تو نہیں پسند کرتے اس کو, لیکن میں اپنی ذاتی معاملات میں میرا نماز قضا ہو جائے جو اسلام کا رکن ہے, یہ ہم قضا نہیں ہونے دیں گے. تمہارا باپ بھی گاڑی روکے گا, ٹھیک ہے نا, اس میں تھوڑا لڑا کرو اس سے, اور اس میں لوگ آپ کا ساتھ بھی دیں گے. تو گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر اپنے اختیارات کو دیکھ کے اپنے بچوں کو آرڈر دینا چاہیے, بیوی کو آرڈر دینا چاہیے, بیوی کو بھی چاہیے اپنی اختیارات کو دیکھ کے شوہر سے لڑے, یہ دیکھے کہ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو افورڈ کر سکتی ہوں میں. اتنی زیادہ فنڈر گیری کے سالوں کو بلا کے شوہر کو پٹوا دینا اور پھر وہ طلاق دیتے, پھر ساری زندگی یہ روتی پھرتی ہائے کیا ہو گیا. تو ہر آدمی کو چاہیے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس اختیارات کتنے ہیں, اس کے حساب سے پھڈے بازی کی کوشش کرے, وہ سمجھ رہے ہیں, اس کے حساب سے.